میں نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ نہ تم خون بہانا دماءکم اپنوں کا، ولا تخرجون انفسکم اور نہ نکالنا اپنوں کو، اپنے بھائی بندوں کو، من دیارکم تم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ بھی ہو۔ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں، اور جب میں نے اخذنا میثاقکم تم سے پکا وعدہ لیا تھا، لا تسفکون دماءکم نہ تم خون بہانا اپنوں کا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ تم نکالنا اپنوں کو، یعنی ان کے گھروں سے، یا جو دیارکم جو تمہارے گھر ہے، تمہاری بستی ہے، تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے جو زور آور یہودی امراء تھے، مساکین یہودیوں کے ساتھ جو بد سلوکی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بد سلوکی سے ان کو روکا۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب میں نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ نہ تم خون بہانا دماءکم اپنوں کا، ولا تخرجون انفسکم اور نہ نکالنا اپنوں کو، اپنے بھائی بندوں کو، من دیارکم تم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر تم وہی لوگ ہو کہ تم قتل کیا تم نے اپنوں کو، وتخرجون اور تم نے نکالا، فریقم منکم ایک فرقے کو جو تم میں سے تھا، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان پھر تم ان پر زہر کرتے ہو گناہوں کو اور زیادتیوں کو، وَإِن یاتوکم اسارا تفادوہم اور جب آتے ہیں تمہارے پاس قیدی تم ان سے فدیہ لے لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اور وہی حرام ہے اوپر تمہارے، اخراجہم ان کا نکال دینا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض آیا کہ تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم پس اس کے لیے سزا ہے جو اسی طرح کرتا ہے تم میں سے، الا مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی حیاتی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب وہ پھیرے جائیں گے طرف سخت عذاب کے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل جو تم اعمال کرتے ہو۔ آج کے درس سے ہمیں یہ عبرتناک انجام جو یہودیوں کا اللہ نے بیان کیا وہ معلوم ہوتا ہے،
اور ساتھ ہی ان کی جو فطرت ثانیہ بن چکی تھی اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو عمراء یہودی وڈے وڈیرے بڑے وہ مسکین یہودیوں پر ظلم کرتے، ان کو قتل کر دیتے، ان کا خون بہاتے، ان کو گھروں سے نکال لیتے، وہ قیدی بن کر آتے تو ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑتے، طرح طرح کے وہ مساکین یہودیوں پر جو بڑے یہودی تھے وہ مظالم ڈھاتے تھے۔ یعنی ان کا قانون عمراء یہودیوں کے لیے کچھ اور تھا اور مساکین یہودیوں کے لیے ان کا قانون کچھ اور تھا۔ تو اس لیے اللہ نے مذمت کرتے ہوئے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی تم تورات کی کچھ آیتوں کو مانتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یعنی تورات بھی تو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے جس میں اللہ نے عدل کا، انصاف کا، مساوات کا ذکر کیا ہے، لیکن نہیں، وہ جو بڑے یہودی تھے تو ایمان فروش جو یہودی مولوی تھے وہ بڑے یہودیوں کے لیے من پسند فتاوے نکال لیتے تھے تورات سے، اور مسکینوں کے لیے جو سزائیں یکسر اللہ نے بیان کی مساوات کے ساتھ، عدل کے ساتھ، لیکن وہ مساکین کے اوپر منطبق کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اور پھر ان کے کرتوت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ یہودی پھیرے جائیں گے طرف سخت عذاب کے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل جو کچھ تم کرتے رہے ہو یا کر رہے ہو یا کرو گے۔ یہودیو، اللہ تعالیٰ تمہارے کیے دھرے سے، تمہارے مظالم سے آج تک بھی یہ مسلمانوں پر آپ پھر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے یہ نہیں بچ سکیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔